مطلب ہے پتہ نہیں. دعا میں کیا پڑھ رہا تھا پتہ نہیں. امام صاحب سے پوچھ لو امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا نہیں پتہ مجھے. دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ. اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. مجھے بتاؤ بتاؤ دنیا کی آفیسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی, کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں, ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی, آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے. ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا. مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا, تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے, آداب تلاوت میں سے, لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش لہانی سے پڑھ لیا. آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے. حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا, اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے, جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو. رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو. لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں, قرآن سنتے نہیں, اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے, ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے. امام اعظم ہمارے امام, کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں, وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں, وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا. وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے, ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں. وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی, میرا امام کہہ کے پکار. داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں. غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا. کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں. وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی, کروڑوں حنفیوں کے امام, غریب نواز کے امام امام اعظم, محبوب الہی کے امام امام اعظم, صابر پاک کے امام امام اعظم,
بختیار کاکی کے امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام اعظم، میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم